بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جان ریڈی وغیرہ سے بولی، میں تمہارے بیٹے کے ساتھ اس شرط پر جا رہی ہوں کہ یہ کبھی یہاں آ کر پنکی پر اپنا حق نہیں جتائے گا۔ آپ کی پوتی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ پنکی آ کر اسے لپٹ گئی، ممی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ وہ اسے چومتے ہوئے بولی، میں تمہاری بہتری کے لیے ہی تم سے دور جا رہی ہوں۔ تمہیں دادا جان سے بہت سی محبتیں ملتی رہیں گی، تم اچھی بچی کی طرح خوش رہا کرو گی۔ اس نے اسے سمجھا منا کر مورینا ڈیسوزا اور جان ریڈی سے مصافحہ کیا، پھر اپنا سفری بیگ اٹھا کر جان مین کے ساتھ باہر آئی، اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جانے لگی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، تم کہاں جاؤ گی؟ تم کہیں بھی چلتے رہو، میں جہاں مناسب سمجھوں گی تمہاری گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ وہ بالٹی مور جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جان مین کے موبائل سے بزر کی آواز سنائی دی۔ سونیا نے CLI پر دیکھ کر کہا، تمہارا باس SG تمہیں کال کر رہا ہے، تم یہ فون اٹینڈ نہیں کرو گے تو وہ تمہارے دماغ میں آ کر اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ معلوم کرے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس کی طرف فون بڑھا کر بولی، لو اس سے بات کرو۔ اس نے حیرانی سے سونیا کو دیکھتے ہوئے سڑک کے کنارے کار روکی، پھر فون لے کر اس کا ایک بٹن دبا کر کان سے لگاتے ہوئے بولا، یس باس، میں جان مین بول رہا ہوں۔ کوئی جواب نہیں ملا، دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے فون اٹینڈ کرنے میں دیر کی تھی۔ سینڈی گرے فون بند کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا اور اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہی پورے اسرار عورت اس وقت جان مین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو اس کے کئی اہم آدمیوں کو ہلاک کر چکی ہے اور اس کے لاکھوں ڈالرز کا اسلحہ بھی تباہ کر چکی ہے۔ جان مین کے خیالات نے بتایا کہ وہ اب تک اس کے بنگلے میں تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جان مین کا رابطہ SG سے رہتا ہے تو وہ بنگلہ چھوڑ کر کہیں جا رہی ہے۔ سینڈی گرے نے کہا، تم اس عورت کا نام میریا بتا رہے ہو، یہ خطرناک فائٹر بھی ہے اور مکار بھی ہے۔ اب بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں تمہارے دماغ میں آ کر بول رہا ہوں، یہ پھر فرار ہو کر کہیں جا چھپے گی۔ میں اسے تلاش کرتا رہوں گا، اسے کسی بھی طرح قابو میں کرنا ہوگا۔ یہ بہت زبردست ہے، اس کے 2-4 ہاتھ کھانے کے بعد ہی مجھے موت نظر آنے لگی تھی۔ پھر یہ کہ میرا پستول اس کے پاس ہے، یہ ذرا بھی ترس نہیں کھائے گی، مجھے گولی مار دے گی۔ آپ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے قابو میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ یوگا کی ماہر ہے، میری خیال خوانی کے لہروں کو اپنے اندر سے بگا دیتی ہے۔ تم اسے باتوں میں لگاؤ، اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اسے کسی جگہ لے جاؤ، وہاں جلد ہی میرے آدمی پہنچ جائیں گے، میں بھی آ جاؤں گا، خبردار یہ بھاگنے نہ پائے۔ وہ بولا، بھی نہ جاؤ، یہ تو سوچو میں اسے کہیں جانے سے کیسے روکوں گا، یہ مجھے گولی مار دے گی۔ سونیا نے پوچھا، کیا تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی؟ اپنے منہ چھپانے والے بزدل سے کہو، وہ مجھے کہیں جانے سے روک نہیں سکے گا، بہتر ہے میرے سامنے آ جائے۔ ویسے بھی میں کسی نہ کسی دن اس کی شہرک تک پہنچنے والی ہوں۔ کیا وہ میری باتیں سن رہا ہے؟ سینڈی گرے نے کہا، سن رہا ہوں اور تم سے بہت کچھ چاہتا ہوں۔ یہ راستہ بالٹی مور کی طرف جاتا ہے، کیا وہاں ملو گی؟ کیا تم وہاں میرے روبرو آؤ گے یا اپنے کتوں کو بھونکنے کے لیے بھیجو گے؟ جواب دو، ابھی آؤں گی، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے روبرو آؤں گا، بالکل آؤں گا۔ بولو بالٹی مور میں کہاں ملو گی؟ سونیا نے کہا لگایا، پھر کہا، تم مر جانا پسند کرو گے لیکن میرے سامنے کبھی نہیں آؤ گے۔ یہ باتیں صرف وقت گزارنے کے لیے کر رہے ہو، تمہارے آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں، لہذا مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ پستول سے جان مین کا نشانہ لیتے ہوئے بولی، باہر جاؤ، میں یہ گاڑی لے جا رہی ہوں۔ سینڈی کہنے لگا، میریا نہ جاؤ، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے روبرو آ کر تم سے ملوں گا۔ سونیا نے دروازہ کھول کر جان مین کو دھکا دیا، وہ کار سے باہر جا کر گر پڑا۔ جلدی سے اٹھ کر بولا، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، میرے اندر SG بول رہا ہے، دیکھو مجھے گولی نہ مارنا، تمہیں زندہ چھوڑوں گی تو تم پھر پنکی کے پاس جاؤ گے، اس معصوم بچی کو یاشیوں کے جہنم میں پہنچا دو گے۔ تمہاری جیسے بغیرت باپ کو مر جانا چاہیے۔ آخری بار اپنے باس SG کو پکارو، کیا اس کی ٹیلی پیتھی تمہیں بچا سکتی ہے؟ اس نے آواز دی، باس فار گاڈ سیک مجھے کسی طرح بچا لو، ٹیلی پیتھی دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، کیا اس ہتھیار سے ایک عورت کو زیر نہیں کر سکو گے؟ باس سنتا کیوں نہیں ہے؟ ابھی وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کتے، تو کیسا کتا ہے، ایک عورت کو نہیں کاٹ سکتا؟ وہ چیخ کر اسے آوازیں بھی دے رہا تھا اور مایوس ہو کر گالیاں بھی بک رہا تھا۔ سونیا نے اسے گولی مار دی۔ میں نے ویٹو مارکس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا، وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ مجھے اپنے دماغ میں آنے دیتا، اگر انکار کرتا تو میں اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کر دیتا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اس نے مجبور ہو کر مجھے اپنے اندر آنے دیا۔
میں نے زلزلے کے ذریعے اس کے دماغ کو ذرا کمزور بنا دیا تاکہ اس پر ترمیمی عمل کیا جا سکے۔ وہ تکلیف کے باعث فرش پر گر کر تڑپ رہا تھا۔ کلپنا آ کر اسے لپٹ گئی، اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے کلپنا کو حقیقت نہیں بتائی کہ میں اسے دماغی طور پر کمزور بنا رہا ہوں۔ اس نے اسے سمجھایا کہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر ایک طرح کا دورہ پڑا ہے، وہ 4 گھنٹے تک سوتے رہنے کے بعد نارمل ہو جائے گا۔ ترمیمی عمل کے بعد 2-4 گھنٹے کی نیند لازمی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ وہ فرش سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ فرمان میری ہدایت کے مطابق اس پر ترمیمی عمل کرنے لگا۔ اس کے 4 گھنٹے کی نیند کے دوران میں کلپنا وہاں تنہا رہتی، اس لیے میں نے اسے بھی اتنے عرصے کے لیے اس کے پاس ہی بیڈ پر سلا دیا۔ ہم نے ویٹو مارکس سے پہلے 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے جے وی فری مین، ڈبلیو رائٹ اور بوبی بریٹن کو اینٹی ٹیلی پیتھی دعا کے ذریعے ناکارہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیا تھا۔ میں اس بار ویٹو مارکس کو ڈیل دے رہا تھا۔ امریکی اور بھارتی حکمران میرے خلاف محاذرئی کے لیے مارکس کو ہندوستان میں لائے تھے۔ میں اسی مارکس کو آئندہ ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی کئی انڈین آرمی انٹیلیجنس کے افسران ویٹو مارکس کے خلاف ہو گئے تھے۔ کلپنا ان کے ایک آرمی افسر جے راج کی بیٹی تھی۔ وہ خاندانی راجپوت تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی راجپوت کے ہاتھ میں ہی دے سکتے تھے۔ پھر ویٹو مارکس ہندو بھی نہیں تھا، عیسائی تھا۔ یہ بات دونوں ملکوں کے کابرین تک پہنچ رہی تھی۔ یہ شکایت امریکہ تک پہنچائی گئی تھی کہ ویٹو مارکس ایک ہندو شریف زادی کی عزت سے کھیل رہا ہے اور دوسرے دن اس سے کورٹ میرج کرنے والا ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ اکابرین کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور بھارتی اعلیٰ عہدیداروں کے خاندانی اور مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے بھارتی حکمرانوں سے کہا، مارکس اور کلپنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے۔ ویٹو مارکس آپ لوگوں کا داماد بن کر آپ کے ملک کی اور زیادہ خدمت کرے گا۔ ایک بھارتی عہدیدار نے کہا، ہماری ہندو قوم اپنے مذہبی معاملات میں بہت جذباتی ہے۔ راجپوت اپنے خاندان اور برادری سے باہر اپنی لڑکیاں نہیں دیتے۔ دوسری برادری والے جبراً ان کی لڑکی لینا چاہیں تو وسیع پیمانے پر خاندانی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ اگر مارکس جبراً کلپنا کو یہاں سے لے جانا چاہے گا تو تمام راجپوت ہم حکمرانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ ان کی بغاوت ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ بہتر ہے کہ مارکس کو کلپنا سے دور رکھا جائے۔ امریکی حاکم نے کہا، ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور یہ ویٹو مارکس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہمارے پاس چند ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کی بھی ناراضگی مول لینا نہیں چاہیں گے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے۔ شاید مارکس ہماری بات مان کر کلپنا سے دور ہو جائے۔ امریکی کابرین نے ویٹو مارکس کے خفیہ فون نمبر پر رابطہ کیا۔ اس فون سے ایک ٹیپ منسلک تھا، اس میں سے آواز آئی، میں 4 گھنٹے بعد رابطہ کروں گا، فی الحال مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ویٹو مارکس وہ 4 گھنٹے کہاں اور کیسے گزار رہا ہے۔ جب انہوں نے رابطہ کیا تھا تب 4 گھنٹے پورے ہونے والے تھے۔ وہ ترمیمی نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرمان نے اس کے ذہن میں یہ نقش کیا تھا کہ وہ فراد علی تیمور سے ہونے والی گفتگو بھول جائے گا۔ اسے یاد نہیں رہے گا کہ اس پر ترمیمی عمل کیا گیا ہے اور وہ کلپنا کو پہلے سے زیادہ دیوانہ وار چاہے گا۔ اس کی خاطر اپنے امریکی اکابرین کی مخالفتیں مول لے گا اور بھارتی حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ 4 گھنٹے بعد ترمیمی نیند پوری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، بستر پر چاروں شانے چت پڑا رہا، چھت کو تکتا ہوا سوچنے لگا، میں بے وقت کیوں سو گیا تھا؟ شاید تھک گیا تھا۔ ہاں، میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ کلپنا مجھ سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دی تھیں، مگر میری جان کہاں ہے؟ اس نے اٹھنا چاہا تو پتہ چلا اس کی جان اس کے پہلو میں ہی ہے۔ وہ کروٹ لے کر اس پر چھا گیا۔ اس نے نیند میں جانے پہچانے بوجھ کو محسوس کیا تو آنکھ کھل گئی۔ اپنے اوپر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہارا خوابیدہ حسن بہکاتا ہے، میں بہک جاتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے باہوں کا ہار پہنا دیا۔ وہ بڑی دیر تک ایک دوسرے کی محبتوں میں ڈوبتے رہے۔ پھر وہ بولی، تم نے پاپا کو دماغی تکلیف پہنچائی تھی، وہ ناراض ہو کر گئے ہیں۔ تم صرف پاپا کی نہیں، پوری راجپوت بٹالین کی مخالفتیں مول لے رہے ہو۔ وہ تمہارے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ ہمارے درمیان بڑی مضبوط دیواریں کھڑی کی جائیں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری خاطر ساری دنیا کی مخالفتیں سہ لوں گا۔ ابھی ہمیں یہ بنگلہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ یہاں پھر نہ آ جائیں۔ ہم کسی دوسری خفیہ رہائش گاہ میں رہیں گے۔ وہ دونوں کچھ ضروری سامان ایک بیگ میں رکھ کر اس بنگلے سے باہر آئے، پھر ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ کلپنا نے کہا، میری ایک بہت ہی رازدار سہیلی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے بنگلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ کیا اس کے ساتھ رہنا مناسب ہوگا؟ وہ بولا، ہم کہیں بھی تنہا رہیں گے تو انٹیلیجنس والے آسانی سے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تمہاری سہیلی مناسب رہے گی۔ میں اس پر اور اس کے ماں باپ پر ترمیمی عمل کروں گا۔
وہ ہم دونوں کو بیٹی اور داماد سمجھتے رہیں گے، فی الحال وہیں چلو۔ کلپنا اسے اپنی سہیلی سنگیتا کے گھر لے آئی۔ وہاں پہنچ کر مارکس نے پہلی فرصت میں سنگیتا اور اس کے ماں باپ پر ترمیمی عمل کیا۔ پھر کلپنا سے کہا، کوئی مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا لیکن تم پہچانی جاؤ گی، لہٰذا میں میک اپ کے ذریعے تمہارا چہرہ تبدیل کروں گا۔ جب تک حالات سازگار نہیں ہوں گے تم تبدیل شدہ چہرے کے ساتھ رہو گی۔ وہ انڈین انٹیلیجنس والوں کو دھوکہ دینے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا تھا۔ رات کے 10 بجے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر نے اس کے خاص فون پر رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو مارکس، میں نے 4 گھنٹے پہلے رابطہ کرنا چاہا، تمہارے فون سے اطلاع ملی کہ تم کہیں مصروف ہو۔ وہ بولا، ہاں میں اپنے ذاتی معاملات میں مصروف تھا۔ تمہارے ذاتی معاملات ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ بھارتی اکابرین تمہارے خلاف شکایتیں کر رہے ہیں، ان کی شکایتیں بے جا ہیں۔ کلپنا بالغ ہے، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق رکھتی ہے اور وہ اپنا مستقبل مجھ سے وابستہ کر چکی ہے۔ کل صبح ہم کورٹ میرج کرنے والے ہیں، پلیز اتنی جلدی نہ کرو، تم کل نہ صحیح پرسوں شادی کر سکتے ہو، پہلے ہم سب کو کسی مثبت نتیجے تک پہنچنے دو۔ آپ کہتے ہیں تو میں 1 دن کی تاخیر برداشت کر لوں گا، لیکن کل شام تک میرے حق میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یوں اتنا کرو کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، اپنے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کرو۔ بعض حالات میں ملک اور قوم کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں ملک و قوم کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ میری وفاداری کا یہ ثبوت کم نہیں ہے کہ میں فرحاد علی تیمور جیسے ٹیلی پیتھی کے پہاڑ سے ٹکرانے آیا ہوں۔ یہاں میری جان بھی جا سکتی ہے، میں یہاں جان کی بازی لگا رہا ہوں۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بے شک تم محب وطن ہو، ہمارے وفادار ہو، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو۔ اگر بہت زیادہ مجبوریوں کے باعث ایسا نہ ہو سکا تو تم سمجھوتا کرو گے۔ کلپنا ایک لڑکی ہے، اس سے دستبردار ہو کر دنیا کی حسین ترین لڑکیوں سے دل بھی بہلا سکتے ہو اور کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ سوری سر، میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن کلپنا کو نہیں چھوڑوں گا، پلیز آپ کلپنا کے خلاف نہ بولیں۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد خیال خوانی کے ذریعے ہمارے پاس آؤ، ہم یہاں تمہارے معاملات پر بحث کر رہے ہیں۔ ویٹو مارکس نے فون کا رابطہ منقطع کیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے آرمی انٹیلیجنس کے چیف جے راج کے اندر آیا۔ وہ کلپنا کا باپ تھا، آرمی کے تمام اعلیٰ افسران سے کہہ رہا تھا، مجھ جیسے اعلیٰ افسر کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے اور اس اغوا کرنے والے کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ کیا آپ لوگ ہماری سرکار کو کارروائی کے لیے مجبور نہیں کریں گے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم پرزور احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے حکمران امریکی حکمرانوں سے رابطے میں ہیں، مذاکرات جاری ہیں، جلد ہی اس سلسلے میں کارروائی کی جائے گی۔ ویٹو مارکس کبھی بھارتی حکمرانوں اور کبھی امریکی حکمرانوں کے اندر جا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جب تک کوئی آخری فیصلہ نہ ہو تب تک ویٹو مارکس کو چاہیے کہ وہ کلپنا کو اس کے گھر پہنچا دے۔ اغوا کی واردات تمام راجپوت بٹالین کو تیش دلا رہی ہے، فوج کے اندر بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ویٹو مارکس کے اندر تھا، وہ میری مرضی کے مطابق سوچ رہا تھا کہ کلپنا کو اس کے گھر واپس نہیں بھیجے گا بلکہ اسے اپنے پاس چھپا کر رکھے گا۔ اس نے اپنے خاص فون کو بند کر دیا تاکہ امریکی اکابرین اس سے رابطہ نہ کر سکیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں کل صبح تک کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہیں گے کہ میرے اندر آ کر بات کریں، میں کسی کو اپنے اندر آنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی اس سوچ سے قائل ہو گیا کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ کلپنا سے کسی حال میں جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور اسے جدا کرنے والوں کو دشمن سمجھنے لگا تھا، خواہ وہ اپنے ہی اکابرین کیوں نہ ہوں۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اکابرین کے دماغوں میں جا کر معلوم کر رہا تھا، وہ اس سے مخصوص فون پر رابطہ نہیں کر پا رہے تھے، رابطہ نہ ہونے پر جھنجھلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا کہ وہ مارکس سے رابطہ کریں۔ انہوں نے اس کے دماغ میں آنے کی کوشش کی، وہ سانسیں روکتا رہا، وہ دونوں ناکام ہو کر چلے گئے۔ بھارتی اکابرین سے کہا گیا کہ ویٹو مارکس کہیں گم ہو گیا ہے یا روپوش ہو گیا ہے، اسے وہاں تلاش کیا جائے۔ بھارتی سرکار سے نہ کہا جاتا تب بھی وہ اسے تلاش کرتے۔ تمام سول اور ملٹری کے جاسوس پورے دلی شہر میں پھیل کر انہیں گھر گھر تلاش کر رہے تھے۔ 2-4 جاسوسوں نے کلپنا کی سہیلی سنگیتا کے محلے کی طرف آنا چاہا۔ مارکس نے خیال خوانی کے ذریعے انہیں بھٹکا دیا۔ جے راج اور دوسرے انٹیلیجنس افسران نے حیرانی سے کہا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا امریکی ہے، میک اپ کے ذریعے چھپنے کے باوجود پہچانا جائے گا۔ وہ ہندی صاف طور پر سے بول نہیں پاتا ہے، اپنی زبان سے پکڑا جا سکتا ہے، پھر پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جاسوسوں کو بھٹکا رہا ہے، انہیں اپنے روبرو پہنچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا، اسے تو کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی پکڑ سکتا ہے۔ ایک اور اعلیٰ افسر نے کہا، دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ناکام ہو چکے ہیں، وہ انہیں اپنے اندر آنے نہیں دے رہا۔
ڈائریکٹر جنرل نے کہا وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا 100 کروڑ ہندوستانیوں کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے اعلان کراؤ کہ جو شخص بھی کسی ایسے انگریز کی نشاندہی کرے گا جو ہندو فیملی کے ساتھ رہتا ہو اور وہ اچھی طرح ہندی زبان بول نہیں پاتا ہو تو ایسے اطلاع دینے والے شخص کو 5 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ ڈی جی کے حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ تمام جاسوسوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ اینٹی میک اپ کیمرہ رکھیں تاکہ کلپنا اور مارکس اگر میک اپ میں چھپے ہوں تو اس کیمرے سے ان کے اصلی چہرے سامنے آ جائیں۔ ویٹو مارکس نے انٹیلیجنس کے افسران کے اندر آ کر وارننگ دی کہ اسے اور کلپنا کو تلاش نہ کیا جائے، اخبارات اور ٹی وی چینل سے اشتہار بازی بند کی جائے ورنہ وہ افسران ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ کلپنا نے کہا مارکس تمہیں فوراً اس ملک سے چلے جانا چاہیے، تم اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے۔ وہ بولا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گی یا پھر ہم یہیں جئیں گے یہیں مریں گے۔ وہ ایک اعلیٰ افسر کے اندر آ گیا، وہ کئی اعلیٰ افسران کے درمیان بیٹھا ہوا مارکس کے خلاف بول رہا تھا، پھر اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا میں اب تمہارا ساتھی نہیں ویٹو مارکس ہوں۔ سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنا ریوالور نکال کر بولا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، مجھے تلاش کرتے رہو گے، میری کلپنا کے لیے مصیبت بنتے رہو گے، لہذا میں بھی یہ مصیبتیں ختم کر رہا ہوں۔ اس نے ایک افسر کو گولی ماری، پھر دوسرے کو نشانہ بنایا۔ وہ سب چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب اس نے تیسرے کو گولی ماری تو ایک افسر نے اسے گولی مار دی۔ اس کے مرتے ہی باقی تمام افسران کو اطمینان ہوا۔ یہ اطمینان دوسرے ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ ایک اور افسر نے ریوالور نکال کر کہا میں ویٹو مارکس ہوں، تم نے اپنے ساتھی افسر کو گولی ماری ہے، تمہاری کوئی گولی میری طرف نہیں آ سکے گی۔ ایک افسر نے گڑ گڑا کر کہا پلیز گولی نہ چلانا، پہلے ہماری بات سن لو، ہم ابھی تمہیں تلاش کرنے والی مہم کو بند کر رہے ہیں، تم اور جو کہو گے ہم وہی کریں گے، تم دیکھ سکتے ہو ہم ابھی احکامات جاری کر رہے ہیں۔ وہ مختلف میڈیاز کو فون کر کے حکم دینے لگا کہ ویٹو مارکس اور کلپنا کے خلاف چلنے والی مہم کو فوراً بند کر دیا جائے۔ مارکس ان میڈیا والوں کے دماغوں میں پہنچ کر دیکھ رہا تھا، وہ احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ مارکس کو اطمینان ہوا۔ اس نے اطمینان سے ایک دن گزارنے کے بعد اپنے اکابرین سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں روپوش رہتے ہو، ہم سے رابطہ نہیں کرتے، ہم سے ناراض ہو گئے ہو، جبکہ ہم بھارتی حکمرانوں سے تمہارے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، میں نے انہیں موت کا منظر دکھایا ہے، تب سے وہ سہم کر خاموش بیٹھے ہیں۔ تم نے ان کے اعلیٰ افسران کو ہلاک کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا ہمارے سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہونے والے ہیں۔ ہم انہیں راضی کر رہے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جو مراد دے رہے تھے ان میں کمی کر دیں گے۔ ہم پاکستان کو کم تر بنا کر ہی ہندوستان کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی سیاسی چالیں چلتے رہیں، لیکن میں اپنی کلپنا کے خلاف کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آرمی کی راجپوت بٹالین نے کلپنا کو اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بھارتی سرکار مجبور ہو گئی ہے، وہ کسی طور پر راضی نہیں ہوگی کہ کلپنا تمہارے پاس رہے۔ فار گاڈ سیک اسے اس کے گھر واپس بھیج دو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کلپنا کے معاملے میں میری بھرپور حمایت نہیں کریں گے میں اب لوگوں سے رابطہ نہیں کروں گا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ کلپنا کو اپنا بنائے رکھنے کے لیے وہ بھارتی حکومت سے لڑتا رہے گا، اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو رہا تھا کہ کسی بھی ٹی وی چینل سے اس کی اور کلپنا کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی جا رہی تھی۔ وہ آرمی افسران اور بھارتی اکابرین کے دماغوں میں جا کر ان کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ سب اس کے معاملے میں خاموش تھے، اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ان کی سیکرٹ سروس کے خفیہ ادارے نے ان سب کو ہدایت کی تھی کہ وہ مارکس اور کلپنا کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ مارکس نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ سیکرٹ سروس کا نامعلوم ادارہ کہاں ہے، کس نے بھارتی حکمرانوں اور آرمی کے افسروں کو خاموش بیٹھنے کی ہدایت کی ہے، اور وہ سب فرما بردار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی حاکم اور کوئی آرمی افسر نہیں جانتا تھا۔ میں نے مارکس کی سوچ میں کہا یہ ایمرجنسی میں کوئی نامعلوم ادارہ قائم ہوا ہے، اس ادارے میں یوگا جاننے والے جاسوس ہوں گے۔ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری لا علمی اور بے خبری میں مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی سرنگ کھود رہے ہیں۔ وہ اس سوچ پر غور کرنے لگا۔ وہ تمام اکابرین اور تمام آرمی افسران اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر ہار مان چکے ہیں، وہ درپردہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ اسے مطمئن ہو کر کلپنا کے پیار و محبت میں ڈوب کر دشمنوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ امن و امان کے عرصے میں بھی دشمنوں سے غافل نہ رہا جائے۔ اس نے کلپنا سے کہا میرے اور تمہارے ممالک کے اکابرین کی خاموشی پر اسرار ہے، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تم خیال خوانی کے ذریعے دشمنوں کے خیالات نہیں پڑھ رہے ہو؟
وہ سب خاموش ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک بڑی کامیابی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تم نے میک اپ کے ذریعے میرا چہرہ بدل دیا ہے، میرے پاپا بھی مجھے نہیں پہچان سکیں گے، لیکن تم صحیح طور سے ہماری ہندی زبان نہیں بول پاتے ہو۔ مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ مجھے 2-4 دنوں تک تم سے دور رہنا چاہیے کیونکہ میں یہاں گرفت میں آؤں گا تو اینٹی میک اپ لینس کے ذریعے تمہارا اصلی چہرہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ تم تنہا رہو گی تو تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ مارکس، میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گی۔ جہاں جانا چاہتے ہو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ نہیں کلپنا، صرف 2-4 دن کی بات ہے، صرف 2-4 دنوں کی جدائی ہوگی۔ میں تمہارے دماغ میں صبح و شام موجود رہوں گا، تمہیں تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں دور رہ کر بھی تمہارے قریب تمہارے اندر رہوں گا۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم دماغی طور پر میرے اندر رہو گے، جسمانی طور پر نہیں رہو گے۔ میں تمہیں کس طرح چھو سکوں گی؟ کس طرح ہم ایک دوسرے کی آغوش میں رہیں گے؟ آج رات نہ جاؤ، مجھے اپنے بازو میں چھپائے رکھو، کل کسی وقت چلے جانا۔ وہ اس کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے صرف ایک رات رکنے کی فرمائش کی تھی، اس لیے وہ رک گیا۔